نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کی 2 بیویاں ہوں پھر وہ عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ہوگا. او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. لونڈی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھی ایک ہاٹ ایشو ہے، آگے 5ویں پارے کے شروع میں آئے گا، تفصیل سے بات ہوگی. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب تر بات ہے کہ تم زیادتی نہ کرو، یعنی اس طرح تم زیادتی سے بچ سکو گے. یعنی ایک پھر کیوں کرو کہ زیادتی سے بچ سکو. امام شافعی نے اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہے تعولو کا، کہ کہیں زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ. اللہ تعولو، کہ کہیں عیالدار نہ ہو جاؤ. مثلا اگر ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں اور چاروں سے بچے ہو رہے ہیں، تو اگر ایک بیوی سے 2 سال بعد ایک بچہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک کی بجائے 4 بچے ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا، عیال خاندان بہت بڑھ جائے گا. اور ایک مرد کی ہو سکتا ہے ایسی حیثیت نہ ہو معاشی کہ وہ اتنے سارے بچوں کو پال سکے اور ان کے حقوق ادا کر سکے، تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ پھر فواحدتن، ایک ہی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اللہ تعولوا 2 وجوہات کی بنا پر کیا ہے، فواحدتن، ایک ہی رکھو. آپ دیکھیں کہ تعدد ازواج جو ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وجہ سے جو طعن کیا جاتا ہے، اور عموماً کرسچنز کی طرف سے، تو آپ دیکھیں کہ یہی کرسچنز جو اپنے دیگر کئی پیغمبروں کو مانتے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان کے ہاں بھی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. اگر ان کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دیگر مذاہب میں، ہندوازم کو دیکھیں، ہندو دھرم کو یا دیگر مذاہب کو، وہاں بھی تعدد ازواج ہر دور میں ملتا ہے. مختلف تہذیبوں میں آپ دیکھ لیں، مختلف بادشاہوں کے آپ دیکھ لیں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کی بات کریں، ان سب جگہوں پر ملتا ہے. لیکن یہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک عام حصہ نہیں رہا کہ ہر مرد کے ساتھ ایسا ہی ہو یا ہر گھر میں یہی کچھ ہو، ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک رخصت بہرحال رہی ہے، اور وہی رخصت اسلام نے بھی دی. ایک سروے کے مطابق امریکہ میں اگر تمام بالغ مردوں اور عورتوں کی شادی کر دی جائے تو بھی 8 ملین خواتین بچ جائیں گی، یہ موجودہ حالات کے مطابق. یعنی سب مرد عورت جو بھی بالغ ہیں ان کی اگر شادی کر دی جائے تو بھی 8 ملین خواتین ایسی رہ جائیں گی کہ جن کے لیے شوہر نہ ہوگا. تو ان 8 ملین عورتوں کے لیے شادی کا ذریعہ نہ ہونا کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں؟ کہ 8 ملین عورتیں گھر کے بغیر رہیں، شوہر کے بغیر ہوں. ان کے لیے پھر سیٹسفیکشن کے 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کیا کریں، حرام طریقہ اختیار کریں. پھر امیجن کریں نا موجودہ صورتحال، اگر آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک ملک ہے جس میں 8 ملین عورتوں کے لیے شوہر میسر نہیں. اب ان 8 ملین عورتوں سے پوچھا جائے کہ کیا ایک سے زیادہ شادی کی اجازت جو اسلام نے دی، ان کے مذہب میں کوئی نہیں. یہ ایک زیادتی کی بات ہے، کیونکہ عورت کہتی ہے نا کہ اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے 4 کی اجازت دے کر. یہ وہ عورت کہتی ہے جس کو گھر بھی میسر ہے، جس کو سب کچھ زندگی کی راحتیں آرام ملی ہوئے ہیں، جس کے بچے بھی ہیں، وہ تو کہے گی. اس کے لیے تو واقعی ایک مشکل ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اور عورت داخل ہو. لیکن اب ان 8 ملین خواتین سے پوچھئے یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ بھی یہی کہیں گی
کہ ایک سے زائد شادی کی اجازت عورت پر ظلم ہے، یا ان عورتوں کا بغیر گھر اور بغیر شوہر کے ہونا ان پر ظلم ہے؟ کون سا بڑا ظلم ہے؟ جبکہ ایک مرد کو کس چیز کا پابند کیا گیا کہ دوسری بیوی کرنا ہے تو عدل کرنا ہوگا کہ پہلی بیوی کے حقوق متاثر نہ ہو، سب کچھ وہ اس کو دینا ہوگا جو دوسری کو دو گے. تو اس طرح ظلم تو نہیں کیا گیا. ظلم تو اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ پہلی کو بالکل بھول جاؤ اور نئی کے ساتھ تم چل نکلو، جو عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر دوسری شادی ہو تو پہلی بالکل بھولی بھلائی ہو جاتی، اس کے ہر حق کو مار دیا جاتا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں، اسے بڑی سخت وعید ہے. قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ انسان اٹھے گا، آدھا انسان. اور ایسی صورتحال ہی 8 ملین والی کسی بھی اور ملک میں ہو سکتی ہے. اور ایسی ہی عورت جو اعتراض کر رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ اس کا شوہر شادی تو صرف اس سے کیے ہوئے، لیکن شادی سے باہر بے وفائی وہ بہت جگہ کر رہا ہے. بہت سی عورتوں کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں. کیا یہ چیز عورت کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں. کہ اس کا شوہر ایک حرام کام کرے اور ہر غلط سلط عورت کے ساتھ تعلق قائم کر کے وہاں سے بیماریاں کیچ کر کے آ کے اس کو بھی بیمار کرے، جو ہو رہا ہے. ایڈز کیوں پھیلا؟ بہت سی بیماریاں گھر رہنے والی شریف عورتوں تک کہاں سے پہنچی؟ ایسے ہی مردوں کے ذریعے، کہ جنہوں نے شادی کے دائرے کے باہر ہر قسم کی عورت سے تعلقات قائم کیے، جہاں کوئی حد ہی نہ تھی، جہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا. تو یہ بالکل ایک ان نیچرل بات ہے کہ قانون بنایا جائے کہ صرف ایک شادی ہوگی. یہ پاسبل نہیں. اور اگر بنا دیا جائے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا کہ بہت سی عورتوں ہی پر ظلم ہوگا کہ ایک مرد ان سے تعلق تو قائم رکھ رہا ہے، نہ ان کا شوہر بنتا ہے، نہ اس کے بچوں کا باپ کہلاتا ہے، نہ ہی نفقہ دیتا ہے، نہ ہی پروٹیکشن دیتا ہے، نہ ہی اس کو ایک مستقل کیئر حاصل ہے. اسی لیے تو خفیہ شادی منع کی گئی. خفیہ شادی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، وہ نکاح شمار ہی نہیں ہوتا. نکاح کی شرائط میں سے کہ اس کا اعلان کیا جائے، کیونکہ یہ بھی عورت پر ایک ظلم ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے بعد یورپین ممالک کے مردوں کی شدید کمی ہو گئی تھی کہ عورتوں کو شوہر نہیں ملتے تھے. لہذا جو لڑکی اس چیز میں کامیاب ہو جاتی کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ اس حد تک اپنے شوہر پر فخر محسوس کرتی اور اپنے آپ کو اس طرح اس پہ قربان کرتی کہ اپنا نام تک بھلا دیتی تھی، وہ صرف مسز کہلاتی تھی. یہ جو مسز کا رواج ہوا ہے یہ یہیں سے ہوا ہے کہ عورت کے لیے یہ بات باعث فخر تھی کہ اس کا کوئی شوہر ہے، وہ مسز سو اینڈ سو کہلاتی ہے. اس حد تک فدا ہوئی کہ اپنا نام بھلا دیا، اور ہم نے ان کی پیروی میں اپنے آپ کو اس میں ڈال لیا. اب ہمارا بھی گزارا نہیں اس کے بغیر. کہتے ہیں عورت کو حقوق دیے جا رہے ہیں، آزاد کیا جا رہا ہے کہ اس کا نام تک بلایا جا رہا ہے. صحابیات میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. ان کے نام ہے اور ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہے، شوہر کی طرف نسبت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا کبھی خدا نہ خواستہ انتقال ہو سکتا ہے، ڈیورس ہو سکتی، کچھ ہو سکتا ہے. آج یہ مسز فلاں ہے اور کل مسز فلاں نہیں. ہاں یہ ریئر کیسز ہے، نعوذ باللہ ہر کیس میں تو نہیں ہے. تو عورت کو اس کا اپنا نام دیا گیا. تو جس معاشرے میں عورت نے شوہر کی اتنی ضرورت محسوس کی کہ اپنا نام تک قربان کر دیا، اسی معاشرے میں آج عورت ایک شادی کی اجازت کا مطالبہ کر کے اور اس کو اپنا حق سمجھ کے خود اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی. ایک سے زائد شادی کی اجازت نہ ہونا، یہ 4 کی رخصت نہ ہونا بالکل ایک ان نیچرل چیز ہے. اور اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس اجازت سے اس کے حق پہ زد پڑ رہی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس کا حق چھین کے نہیں دوسری کو دیا جا رہا،
اس کا حق اسی کو دیا جا رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اور اس کے حق میں کچھ شریک ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کے حق میں ایک اور شریک ہو رہی ہے تو وہ عورت جس کا پہلے کوئی حق ہی نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی سر پہ چھت ہی نہیں تھی، اس کو حق بھی تو دیا جا رہا ہے. اگر ایک عورت پہ تھوڑی سی اس کو کسر لگ رہی ہے تو ایک عورت ہی کو پناہ بھی تو مل رہی ہے، وہ بھی تو عورت ہے. عورت جب حق کی بات کرتی ہے تو صرف اپنے ذاتی حق کی کیوں بات کرتی ہے، سب عورتوں کے حق کی بات کیوں نہیں کرتی؟ اور یہ بھی جو عورتوں کے حقوق کے نام پر اس ایشو کو بہت بڑا ایشو بنا کے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ بھی صرف چند عورتوں کے حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ 8 ملین کے حقوق کیوں بھول جاتے ہیں؟ یا 8 ملین کو صرف حرام کی زندگی بسر کرنے پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ کہ اگر انہوں نے برتھ کنٹرول کے طریقے سیکھ بھی لیے ہیں تو بھی 8 ملین میں سے 4 ملین تو ان سارے طریقوں کے باوجود کچھ نہ کچھ جنم دیں گی، کیونکہ یہ بھی عورت کی ایک فطری ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو سکتا ہے مرد کو انٹرسٹ نہ ہو، عورت کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک فطرت کی ارج ہے کہ وہ ماں بنے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے. آتوا النساء، دو عورتوں کو. صدقات، صدقات جو ہے یہ صدقہ کی جمع ہے. اس کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ ہے. کہیں آپ سوچیں اچھا اسلام میں مہر کو صدقہ کہا گیا اور عورت کو صدقہ دیا جاتا ہے ایسے موقع پر، تو یہ صدقہ نہیں ہے. اگر آپ صحیح عربی نہیں پڑھیں گے تو صدقہ بن جائے گا، ورنہ یہ صدقہ ہے. صدقہ کا مطلب ہوتا ہے مہر. اس کا روٹ بھی صاد دال قاف ہے، صدق سچائی. تو اس کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں دراصل شوہر کی سچائی دیکھی جاتی ہے کہ وہ شادی کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے، اس کو بیوی کے ساتھ کیا ہمدردی ہے، کیا یہ تعلق محض دل لگی کا ہے یا پھر کسی ٹھوس بنیاد پر مبنی ہے. اور پھر یہ کہ مرد کو بہرحال آئندہ بیوی کی ذمہ داری اٹھانی ہے. تو اس اعتبار سے بہت بہترین لفظ کا انتخاب ہے یہاں. اور نحلہ کا معنی کیا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ، مصیبت سمجھ کر نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، برضا و رغبت، ہبہ کے طور پر، تحفے کے طور پر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح شغار کو حرام قرار دیا گیا، وٹے سٹے کی شادی کو جس میں مہر نہیں دیا جاتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ ایک نذرانہ ہے. تبھی تو خوشی سے دینے کی بات ہے، ورنہ اگر قیمت ہوتی تو پھر تو خوشی ہو یا نہ ہو اسے ایک اجرت سمجھ کر دینا ہو. تو یہ مقصود نہیں ہے یہاں. نحلہ کا ایک معنی دینا بھی ہوتا ہے، اور پھر آتو کے بعد نحلہ اگر لفظ آیا ہے یا اس سے نحلہ آیا ہے تو یہ فعل کی تاکید کے لیے ہے، یعنی اس طرح دو جیسے دینے کا طریقہ ہے. جہاں تک مہر کا تعلق ہے، ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں عورت پر بہت زیادتی کی جاتی. عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ مہر اس وقت دیا جاتا ہے جب طلاق دینا ہو، یا اس وقت سوچتے ہیں مہر دینے کا جب کوئی حالات خراب ہونے لگے. تو اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مہر کی حیثیت کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ مہر کے بغیر نکاح کو نکاح نہیں سفاح قرار دیا گیا. سفاح کا معنی ہوتا ہے زنا، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مہر نہیں دیتا اور دینا چاہتا ہی نہیں، اس کا ارادہ ہی نہیں، نیت ہی نہیں، اور مہر کے بغیر وہ بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو یہ ایک بہت سخت قسم کی زیادتی اور گناہ کا کام ہے. سفاح سین فے الف ہے. مہر 2 طرح کا ہوتا ہے، مہر مؤجل اور مہر معجل. مؤجل ہوتا ہے جو بعد میں دیا جاتا ہے، ٹھہر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی میعاد ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا مرنے کے بعد میرے مال میں سے لے لے، نہیں. اور معجل کیا ہے؟ اسی موقع پر، یعنی نکاح کے وقت. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہر کے لیے لفظ
حق بھی استعمال ہوتا ہے ساتھ، حق کے مہر، یعنی یہ حق ہے، عورت کے حقوق میں سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم کہاں دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے، کس کی سنت کو فالو کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے کیا فرمایا اور کیا کیا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر حضرت عائشہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگی نش سے مراد نصف ہے، آدھا، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق کے مہر تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے کہ ابو الاجفا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا دیکھو عورتوں کے مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے، اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق کے مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بڑی بڑی مہر کی رقمیں باندھنا ایک بہت عزت اور آنر کی بات بن گئی، اس لیے آپ نے اس چیز کو کنٹرول کیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرما رہے تھے اور اسے ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے تو ایک عورت پکار اٹھی، کیونکہ یہ عورتوں کے حقوق سے تعلق رکھتی تھی نا بات، تو عورت اٹھ کھڑی ہوئی، عمر تم یہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یعنی اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کے ذریعے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈھیر مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ قنطار کتنا ہوتا ہے؟ 100 kg کے قریب۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 12.5 اوقیہ چاندی سے بھی زیادہ مہر ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ پھر اسی طرح ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تو ایک گٹلی بھر سونا حق کے مہر دیا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ گٹلی کتنی تھی، بڑی تھی یا چھوٹی تھی، اور اس کا وزن کیا تھا، لیکن گٹلی کا سائز بتایا گیا۔ اور ظاہر سونا ایک وزنی دھات ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گٹلی میں 6-7 تولے سونا موجود ہو۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ والی حدیث ہے 12.5 اوقیہ چاندی، تو اس کا وزن اگر آج کے برابر ہم نکالتے ہیں تو آپ یوں سمجھے کہ 1 اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور درہم چاندی کا ایک سکہ تھا جس کا وزن 4.5 ماشے چاندی تھا۔ اس حساب سے 500 درہم کتنے بنے؟ تقریباً 187 یا 187 تولہ چاندی بنتی ہے۔ آج کل چاندی 90.87 یعنی 90 روپے 87 پیسے 10 گرام ہے، اور 1 تولے میں تقریباً 12 گرام ہوتے ہیں۔ اس طرح 1 تولہ چاندی 109 روپے ہوئی تو 187 تولے چاندی 20,391 روپے کے برابر ہو جائے گی۔ اگر اس کو ہم سونے پہ لیں تو ذرا حساب آسان ہو جائے گا۔ اس دور میں 20 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا، اور دینار میں 3.5 ماشے سونا ہوتا تھا۔ یہ سونے کا سکہ تھا جو 3.5 ماشے کا تھا۔ اس لحاظ سے پھر کل کتنے دینار ہوئے؟ 25 دینار۔ اب یہ 25 دینار جو ہیں یہ 7.5 تولے کے قریب سونا بنتا ہے۔ آج کل 10 گرام سونے کا ریٹ 5,937 روپے ہے، تو 1 تولے کی قیمت 7,124 روپے ہوگی، تو 7.5 تولے سونا کتنے کا ہوا؟ تقریباً 53,433 روپے کا۔ آپ یوں سمجھے کہ 50,000 تقریباً آج کل کے ریٹ میں، یعنی 12 اوقیہ چاندی جو ہے وہ تقریباً 50,000 روپیز، یعنی ایک ایوریج آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم نہیں دیا۔ لیکن بہرحال پھر مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ جو 32 روپے والا ہے، یہ اصل میں متحدہ ہندوستان میں
کسی عالم نے اسی 12.5 اوقیہ چاندی کو 32 روپے کے برابر قرار دیا ہوگا. جس طرح آج اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تقریباً 50,000 روپے بنتے ہیں، تو اب آج سے 100 سال بعد تو یہ 50,000 روپے نہیں ہوں گے. تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں 50,000 تو یہ 50,000 پہ تو نہیں بات رہے گی. تو اصل تو وہ اس دھات کو دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے. بہرحال جس زمانے میں 32 روپے مہر قرار دیا گیا تھا، اس زمانے میں 1 روپے کا 4 سیر دیسی گھی ملتا تھا. نہیں، سنت میں تو 32 روپے آئے ہی نہیں. سنت میں تو روپیہ تھا ہی نہیں. وہاں تو درہم تھے یا دینار تھے. وہاں پر جو دینار تھے وہ آپ نے ابھی جیسے حساب کتاب چھوٹا سا کیا تو 25 دینار بنتے. دینار سونے کا سکہ تھا. 1 دینار جو تھا 3.5 ماشا کا وزن رکھتا تھا. تو اس سے آپ تھوڑا ضرب و تقسیم کر لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم پھر سنت پہ لوٹ جائیں نا اور دوبارہ اس پہ لوٹ کر حساب کتاب کریں تو وہ زیادہ بہتر قابل عمل صورت ہوگی بنسبت اس کے کہ 100 سال پہلے کے کسی عالم کے فتوے کو لے کر آج اپنائیں. یعنی اصل دین جو ہے وہی خوبصورت دین ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت کرنسی سے دے دیتے. اچھا، پھر دوسری طرف ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گٹلی برابر سونا مہر میں دیا. تیسری طرف ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو اس میں قنطار کی بات بھی آتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی لگی بندی مقدار نہیں بتائی گئی. مرد کی حیثیت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے پاس مال کتنا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں تھا تو اس میں کم سے کم حق مہر پر بھی نکاح کیا گیا. اس میں 2-3 مثالیں آتی ہیں. ایک شخص آیا اور اس نے کسی عورت سے نکاح کی بات کی تو آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس دینے کو کیا ہے. اس نے کہا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں؟ یہ کچھ تو ہو، بغیر مہر کے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اس سے پھر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی تحفہ دیے بغیر نکاح ممکن نہیں. اس نے کہا میرے پاس تو وہ بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوہے کی انگوٹھی کی قیمت جو ہے جیسے آج کل آرٹیفیشل جیولری ہے تو اس کی قیمت نصف دینار یا 10 درہم قرار دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسے اس بنیاد پر نکاح کر دیا کہ جو کچھ قرآن پاک کا علم تمہارے پاس ہے وہ تم اپنی بیوی کو سکھاؤ گے. تو اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے یہ میں سکھا دوں گا. تو گویا علم کو ایک طرح سے مہر قرار دیا. پھر اسی طرح حضرت ام سلیم کو جب حضرت ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا تو کہنے لگی کہ میں تو ایک مسلمان عورت ہوں اور تم شرک کرتے ہو اور تم اس بت کو پوجتے ہو جو فلاں بڑھئی نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو میں تو تم سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اسلام میرا مہر قرار پائے گا. یعنی میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتی، صرف اسلام مانگتی ہوں. تو اس پر بھی نکاح ہوا. یعنی قرآن پاک کی تعلیم پر بھی ہوا، اسلام پر بھی ہوا، لوہے کی انگوٹھی کی بات بھی ہوئی. اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے ایک جوتوں کے جوڑے پر نکاح مان لیا. تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کیا تم اس پہ راضی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مقدار بلکہ باہم رضامندی بھی بہت ضروری ہے، اور خصوصاً اس معاملے میں عورت کی رضامندی بہت ضروری. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 مہر ہی نہیں دیا جاتا. مہر کم دیتے ہیں، جہیز لاکھوں کا دیتے ہیں، دعوتیں لاکھوں میں کرتے ہیں. ساری بچت عورت پہ آ کے ہوتی ہے. اگر کچھ لکھواتے بھی ہیں تو معاف کراتے ہیں، زبردستی معاف کرا لیا جاتا ہے. بسا اوقات اپنی شان دکھانے کے لیے بڑی بڑی رقم کی بری بنائی جاتی ہے اور پھر کبھی کبھی اس کو مہر کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اسلام نے کوئی حق بھی دیا ہے اور حق کے مہر بھی کوئی چیز ہے جو اس کو لینا ہے. بسا اوقات اگر بڑی رقم والدین کی طرف سے لکھوائی جائے یا عورت اس کا تقاضا کرے
تو ساری زندگی اس پر تانے ملتے ہیں کہ یہ اتنی منہ پھٹ اور بے حیا ہے، اس نے اتنا مہر لکھوایا تھا، اور ساری زندگی اس کو کوسنے ملتے رہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کے لیے کوئی مہر لکھا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اگر تم معاف نہیں کرو گی تو جو بھی تم صدقہ کرو گی وہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہ مہر معاف نہ کر دو، یعنی پہلا صدقہ تو شوہر پہ کرو. بعض بزرگ یہ کہتے ہیں یہ تو اعتماد کا تعلق ہے، باہم محبت کی بات ہے، اس میں پیسے کا لین دین کیا. طلاق کے وقت دیا جاتا ہے عموماً، عام طور پر ادائیگی کا بھی خیال نہیں آتا. اگر کوئی عورت بھول کر مہر مانگ ہی لیتی ہے تو شوہر کی سب سے زیادہ ناراضگی اس پر ہوتی ہے کہ وہ مانگتی کیوں ہے. شادی کے موقع پر منہ دکھائی کے لیے جو تحفہ دیا جاتا ہے بسا اوقات اسی کو مہر سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ مہر کی ادائیگی تو باقاعدہ اس معاہدے کا حصہ ہونی چاہیے جو نکاح کے موقع پر کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو سائن ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں لکھا جانا چاہیے، یعنی اس کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ کہ مہر کی ادائیگی میں نیت کا شامل ہونا بھی ضروری ہے. بعض کیسز میں یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ حق مہر کی بات پہ آ کے بارات تک واپس ہوئی ہے. ایک بچی جس کا شوہر بہت امیر آدمی تھا، تو جب بچی کو نکاح کے موقع پر پوچھا گیا کہ کتنا مہر، تو اس نے جو کہا تو اس بنیاد پر بعد میں اس کو طلاق ہوئی کہ تم نے اس وقت ہماری رسوائی کرا دی، اور اچھا خاصا جھگڑا چلا اس پر، یعنی کھینچا تانی شروع ہو جاتی. بعض اوقات اس لیے حق مہر زیادہ لکھوایا جاتا ہے کہ شوہر طلاق ہی نہ دے سکے، کیونکہ نیت میں پھر یہی بات ہوتی ہے کہ دینا نہیں ہے. اور بعض اوقات بڑی بڑی رقمیں صرف اس لیے لکھوائی جاتی ہیں کہ وہ اسٹیٹس سمبل. بسا اوقات شوہر اگر مہر نہیں دینا چاہتا تو اس کے لیے عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلا لے لے تاکہ مہر نہ دینا پڑے، یا بعض اوقات اس پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں. شرعی حق مہر کا نام لگا کر شریعت کو بدنام کر کے اپنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی بعض ایریاز میں والدین ہی مہر لکھواتے ہیں اور اس کی رقم بھی خود ہی کھا جاتے ہیں، بچی بیچاری کو کچھ نہیں ملتا. اور بعض اوقات زیادہ بڑی رقم محض شہرت کے لیے اور اپنی سخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھوائی جاتی ہے، یا اپنے مالدار ہونے کو بتانے کے لیے، اور اس کا خوب چرچا کیا جاتا ہے، حالانکہ دینے دلانے کی کچھ بھی نیت نہیں ہوتی. بہرحال معاشرے میں تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اسلام کا حکم کیا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ جیسے دینے چاہیے. اگر کوئی مرد مہر ادا کیے بغیر مرا ہے تو ایک طرح سے مقروض ہو کے مرا ہے، اور اگر وہ صاحب جائیداد ہے تو اس کی جائیداد میں سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وہ جائیداد تقسیم ہوگی. یہ کھیل نہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوش ہو جائیں تمہارے لیے، عَن شَيْءٍ کسی چیز کے بارے میں، منہ اس میں سے، نفساً خود، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا خوش مزہ خوشگوار سمجھ کر. یعنی اگر عورتیں اپنی خوشی کے ساتھ اپنی محبت میں اپنے مہر کا کچھ حصہ تم کو معاف کر دیں تو ایسی صورت میں تم اس مال کو خوشی سے استعمال کر سکتے ہو. یہاں پھر کلوہ کھانے کی بات کی گئی اور ہنیئا مریئا کی بات کی گئی. ہنیئا کا روٹ ہے ہے نون حمزہ، کھانے کا مزیدار اور خوشگوار ہونا. جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت خوشی کے ساتھ اسے قبول کرے اس کے لیے ہنی ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہنا سے صفت مشبہ ہے، خوش مزہ پاکیزہ. ہنی ان وہ چیز جو خوشگوار ہو بغیر مشقت کے مل جائے. اور مریئا میم رے حمزہ سے مر ان سے وہ جو ہضم ہو کر بدن کا حصہ اور صحت اور قوت کا سبب بنے، جو طبیعت کے موافق ہو. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو خوشگوار سمجھ کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.